من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین ووسط الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں اہل ذکر سوال کرو. اہل ذکر کی حقیقی مصداق سرکار اول محمد علیہ السلام ہیں اور ان کی غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کے ارشاد کے مطابق علماء کرام اور فقہائے اعظام جو ہے وہ نائب امام بھی کہلاتے ہیں اور دین و دنیا کے مسائل بیان کرنے میں ان کا فرض مرتبی بھی بنتا ہے. وہ بیان حق کریں. سوال کرنے والوں کا فرض ہے اس چیز کے بارے میں سوال کریں جس کی ضرورت دنیا میں ہو یا آخرت میں معلوم نہ ہوا تو اللہ کا قرآن پڑھ کے محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے بعد میں جواب دے دوں گا. لہذا آپ کا حق ہے کہ سوال کریں اور میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو پورے ورلڈ کے ساتھ اہل ایمان تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کل عید الاضحیٰ کی ہے یا آج کی ہے ان سب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید مبارک کہتا ہوں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کو ایسی عیدیں اکثر عطا فرمائے اور ان کے اعمال و عبادات قبول و منظور فرمائے. جو زیارات پہ گئے ہوئے ہیں ان کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے وطن معروف واپس لائے. جو اپنے اوطان میں ہیں اپنے وطنوں میں ہیں ان کی حفظ و ایمان امن و امان میں رکھے اور حوادث روزگار سے محفوظ فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الماتن پیج کی طرف سے ایک شخص نے سوال بھیجا تھا. ان کا سوال جانور کے جسم کے ان حصوں کے بارے میں ہے کہ کون کون سے جانور کے گوشت کے حصوں کو کھایا جا سکتا ہے اور کون کون سے حصوں کو نہیں کھایا جا سکتا. جی اس کا تفصیل جواب جو میری کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کی دوسری پہلی جلد میں ہے جہاں اور ذبح کے احکام بیان کیے گئے ہیں مقام مینا میں اور دوسری جلد میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ فرج تناسل کا کھانا بھی حرام ہے اور فرج کا مادہ کے فرج کا کھانا بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ ایک حرام مغز ہوتا ہے جو دماغ سے شروع ہوتا ہے اور ہڈی کے ہڈی میں دم تک جاتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے. اور تلی جو ہے وہ تلی بھی خون کا مجموعہ ہوتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے وغیرہ وغیرہ. واٹس ایپ سے ایک مومنہ نے سوال بھیجا ہے. میں شادی شدہ ہوں. شوہر مجھے خرچے کے پیسے نہیں دیتے. بہت مشکل سے بچوں کو پڑھا کر گزارا کرتی ہوں. اگر کچھ پیسے جمع کر کے زیارات پہ جانا چاہوں تو کیا مجھے خمس ادا کرنا ہوگا کہ نہیں؟ پہلے مائی صاحبہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے شوہر کا فرض ہے کہ آپ کا نان و نفقہ اور آپ کے اہل و عیال کا بچوں کا نام و نفقہ ان پر واجب ہے وہ ادا کریں. اگر نہیں کرتے وہ گنہگار ہیں فاسق و فاجر ہیں. لہذا
آپ اگر محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتی ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سال کی ایک تاریخ مقرر کریں، عربی مہینے کے لحاظ سے یا انگریزی لحاظ سے یا جٹ کے لحاظ سے، پھر سارا سال کمائیں اور اپنا خرچ کریں، شادی کونی میں پورا کریں، سفر زیارت ہو یا حج پہ جائیں تو وہ بھی خرچ کریں، اور غرمی خوشی کی خرچات بھی کریں۔ سال کے بعد جو بچت ہو جائے اس کا خمس واجب ہوتا ہے، اور میرے نزدیک جامع امام معاف ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں سامع سادات جو 10واں حصہ بنتا ہے وہ واجب ہے۔ لہذا اگر سال کے دوران میں حج کا سفر کریں یا زیارات مقدسہ پر جائیں، آپ کو خمس ادا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہوئی ہے، پیسے ذرا ذرا اکٹھا کر کے اس قابل ہو گئی ہیں کہ زیارات کا سفر کریں، تو آپ کے لیے احتجاج واجب یہ ہے کہ پہلے خمس ادا کریں، پھر خار خیر پہ خرچ کریں۔ الیاس حیدر نے ملتان سے سوال بھیجا ہے، سلام کے بعد کہتے ہیں کہ خمس علیکم السلام، خمس مقروض شخص پر واجب ہے کہ نہیں؟ جب تک بچت پہ خمس ہوتا ہے، جس کے ذمے قرضہ ہے، جب تک قرض ادا نہ کر لے اس پر بچت، اس کی بچت ہی کوئی نہیں۔ جب بچت نہیں تو خمس بھی واجب نہیں، بشرطے کہ قرضہ امور خیر میں لیا ہو، امور ناجائز میں معاملات میں نہ لیا ہو۔ اگر جائز خرچات کے سلسلہ میں مکان بنانا ہو یا نفقہ کرنا ہو یا بچوں کی شادی کرنی ہو یا اور بیمار کا علاج کرانا ہو، جس کو ضروریات شرعیہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے قرضہ لیا جائے، جب تک ادا نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کے پاس بچت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور بچت پر خمس واجب ہے، اصل مال پر واجب نہیں ہے۔ مانچسٹر سے ملک صابر علی، ملک صفتر اور یوکے کے مومنین کی طرف سے قبلہ اور تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام اور التماس دعا۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مال و جان کی حفاظت کرے، اولاد کی خوشیاں دیکھیں اور خیریت کے ساتھ کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنے اپنے وطن کو لوٹیں۔ واٹس ایپ پہ ایک سوال آیا ہے، ملک عبد الخالق نے بھیجا ہے علی پور سے، کیا ہم لوگ کسی بے نمازی کی امداد کر سکتے ہیں؟ مومن ہونا شرط ہے، عدالت شرط نہیں ہے، لہذا ایک آدمی عقیدتاً مومن ہے، سال کے اخراجات بھی نہیں رکھتا، اس کی خدمت کر سکتے ہیں مال یا واجبی مال سے، خواہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو یا خمس ہو۔ لہذا ایمان شرط ہے، عقیدہ کا صحیح ہونا شرط ہے، عدالت شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں شرط کہ واجبات کو ادا کرتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو، لہذا گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، لیکن صاحب ایمان ہے اور غریب و نادار ہے تو اعمال واجبہ لے سکتا ہے۔ قبلہ ایک سوال ہے برطانیہ سے، ایک آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں چاہے تھے وہاں چلتی تھی، اور شیاطین بھی مسخر کر دیے گئے تھے جو کچھ معمار تھے اور کچھ ہوتا خور۔
دوسری آیت یہ ہے اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت قرار دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تو مولا علی علیہ السلام جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کے اختیارات کا انکار کیوں؟ یہ بات ولایت تکوینی کے ضمن میں پوچھی جا رہی ہے۔ میرے محترم، یہ بات ہے معجزہ کی، جو معجزہ فعل خدا ہوتا ہے نبی و اماموں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی صداقت اور ان کی حقانیت پر مہر لگ جائے۔ کون کہتا ہے مولا امیر جن مقام ایجاد میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ ایسے جو ان کا ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے۔ خالق کائنات بار بار فرماتا ہے ہم نے ناظرہ زبان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، جنات کو مسخر کیا، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ یہ ہمارے موقع کی دلیل بین ہے کہ خالق کائنات معجزے کا حقیقی فاعل ہوتا ہے، لیکن نبی و اماموں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی حقانیت کا ثبوت مل جائے، ان کی حقانیت اور نبوت و رسالت ثابت ہو جائے۔ لہذا جو معجزات خالق کائنات نے سارے انبیاء کو فردن دیے تھے، وہ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجتماعی طور پر دیے تھے، اور جو معجزات پیغمبر اکرم کو عطا ہوئے تھے وہ حیدر قرار اور ان کی اطاعت کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کام کا بطور ڈیوٹی ادا کرنا اور ہے، بطور مرض منصبی انجام دینا اور ہے، اور اپنی نبوت و امامت ثابت کرنے کے لیے مقام اعجاز میں معجزے کا ظاہر کرنا اور ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ معجزے کا حقیقی فاعل خالق کائنات ہوتا ہے۔ امور تکمیلیہ، خلق و رزق، موت و حیات اور شفائے مردہ یہ خالق کائنات کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر نبی و اماموں کے ہاتھوں پر یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، وہ مائل مجازی جو ہیں نبی و امام ہوتے ہیں اور فاعل حقیقی خالق کائنات ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ معجزے کا حقیقی فاعل خالق اکبر ہوتا ہے، نبی و امام نہیں ہوتا۔ UK سے یعنی برطانیہ سے محمد علی حاشر، حاجی لیاقت علی، حاجی مبشر، حاجی لیاقت علی، اشتیاق کاظمی، میر ضمیر، سید امجد علی، مرتضیٰ جمیل گیلانی کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اور علیکم السلام۔ میں آپ کے سلاموں کا جواب بھی عرض کرتا ہوں اور ہدیہ مبارکباد عید الاضحیٰ کے موقع پر ہدیہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یادآوری کا شکریہ۔ خداوند عالم آپ کو ابزیار غیر میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور کامیابی و کامیابی کے ساتھ اپنے وطن مولود لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے، اولاد کی خوشیاں دکھائے، غم سے نجات عطا فرمائے، اور حوادث روزگار گردش ہر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بے حق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کہتے ہیں آپ کا سایہ ملت پاکستان پر تا دیر قائم رکھے، اللہ پاک۔ اور آپ کی دعاؤں کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اہلیان کراچی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔
ماشاءاللہ ہماری طرف سے بھی تمام پاکستان والوں کو اور خاص طور پر کراچی کے اہل ایمان کو خدمت میں ہدیہ مبارک بیعت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات امن و امان کا کراچی کو گہوارہ بنائے اور پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت کے صاف پاک فرمائے اور امن و ایمان اطمینان عام فرمائے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے کر سکیں اور پاکستان کو صفحہ عرصی میں قائم و دائم فرمائے، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ابرار حسین سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد قبلہ سوال ہے جناب ابرار صاحب کی خدمت میں بھی سلام۔ خالق کائنات جو دیار غیر میں رہتے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حج پہ گئے جو ہیں کہ خیریت کے ساتھ اپنے وطن معلوف واپس لائے۔ برطانیہ سے سوال ہے، قبلہ پوچھتے ہیں آیت اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ کا ٹائٹل کسی بھی شخصیت کو کون دینے اور لینے کا مجاز ہے؟ یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ اب کسی کو آیت اللہ کہا جا سکتا ہے یا اب آیت اللہ العظمیٰ؟ میرے محترم، وفی کل شین کا شعر کا شاعر ہے، شعر کے شعر ہے، وفی کل شین لہو آیتن تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر شے میں نشانی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ کائنات کا خالق مالک پالک ایک ہے، لہذا ہر چیز آیت اللہ کہلانے کی حقدار ہے، لیکن یہ روایت بن چکی ہے، یہ دستور بن چکا ہے تو علماء کرام میں سے جو اتحاد کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر جو اتحاد کا درجہ جو بڑھتا جائے اس کو آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے ٹائٹل ہیں، حقیقت میں آیت اللہ بھی محمد وآل محمد ہیں اور آیت کبریٰ بھی محمد وآل محمد ہیں، آیات عظمیٰ بھی سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں، اور علماء کرام کو فقہائے ان کو اساتذہ کرام کی طرف سے یہ سند دی جاتی ہے۔ جی، برطانیہ سے محمد علی حاشر کا بھی اسی سلسلے میں سوال ہے، آیت اللہ العظمیٰ نہ ہو اور کوئی شخص اگر اور نام کے ساتھ آیت اللہ یا آیت اللہ العظمیٰ کو لگاتا ہو اور کہلواتا ہو تو کون مجاز ہے اس غلط استعمال کو روکنے کا؟ کیا زبانی کلامی کہہ دینا کافی ہے یا فتوے کا ہونا ضروری ہے؟ دوسرا، اگر بالفرض مجتہدین اور مراجع کرام کا ہی کام ہے روکنے کا تو کتنے فتویٰ جات کا ہونا ضروری ہے؟ محترم، ایک آدمی بے ایمان ہے مومن کہلاتا ہے، فاسق و فاجر ہے وہ عادل کہلاتا ہے، نیکوکار کہلاتا ہے، بے عقل ہے عقل مند کہلاتا ہے، بندہ نہیں بلکہ گندہ ہے لیکن بندہ کہلاتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں جب تک خوف خدا نہ ہو کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے پر خالق کائنات لعنت بھیجتا ہے، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو عالم نہ ہو بلکہ جاہل ہو کر عالم کہلائے،
عالم نہ ہو لیکن عالم کہلائے، آیت اللہ عظمیٰ نہ ہو آیت اللہ عظمیٰ کہلائے، اس کو امر بالمعروف کے اور پر بر نرمی سے پھر گرمی سے روکنا واجب ہے، نہ روکے اس کو آپ کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ جانے اور خالق کائنات جانے، آپ کا منوانا حق نہیں ہے، پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جیسی ہستی کو بھی اللہ فرماتا ہے ان علیک الا البلاغ، میرا حبیب آپ کا فریضہ پہنچانا ہے، لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، آپ دروغ نہیں ہیں، وکیل نہیں ہیں، یعنی منوانا آپ کا کام نہیں، کلمہ حق لوگوں کے کانوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ ملائی سندھو نے قبلہ سوال بھیجا ہے، السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عید کی مبارک دیتے ہیں قبلہ۔ ہاں ہماری طرف سے بھی میں پہلے عمومی طور پر دے چکا ہوں اور پھر خصوصی طور پر جناب مولائی صاحب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندہ رہیں، سلامت رہیں، آپ لوگوں کے لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں، امام زمانہ کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ جی ملائی سندھو صاحب سوال پوچھتے ہیں، جس طرح ہر مرنے والے کو معصومین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کہ بعض کامل ایمان کے پاس خود حاضر ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح جب ان سے استغاثہ کیا جائے تو کیا وہ حاضر ہوتے ہیں؟ میرے محترم، یہ قیاس مال فارے کا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، میں نے اس بات پر اپنی کتاب اصول و شریعہ میں یہ ثابت کیا ہے دلائل قرآنیہ سے، حدیث محمد و آل محمد سے، عقل سلیم کی روشنی میں، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ خالق کائنات کی صفت ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، لہذا وہ علم ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ناظر ہے، علمی طور پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ جو جسم رکھتا ہے وہ نورانی ہو، ظلمانی ہو، ناری ہو یا نوری ہو، ایک جگہ ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ جبریل کو لے لیں، جب آسمان پہ ہوتا تھا تو زمین خالی ہوتی تھی، جب وحی لے کر زمین پہ آتا تھا تو آسمان خالی ہوتا تھا۔ حیدر قرار جب مدینے میں تھے تو مدائن میں نہیں تھے، جناب سلمان محمدی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن میں تشریف لے گئے تو مدینہ خالی تھا۔ لہذا میں نے ثابت کیا ہے کہ آل محمد کی زیارت جو ہوتی ہے مرنے والے کو، مولا علی کا فرمان ہے، یا حرام یار سامدانا من یمت و جرانی، جو مرتا ہے مجھے زیارت کرتا ہے، مومن ہو یا منافق مجھے دیکھتا ہے، مومن ہے تو خوش ہو کر مرتا ہے، اور اگر منافق ہے تو حسرت و یاس کے عالم میں جان آفرین کے حوالے کرتا ہے۔ لہذا میں نے ثابت کیا ہے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں کہ جنت الفردوس آسمانوں میں ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، جنت میں ہیں۔ لہذا مرنے والا جب مر رہا اور روتا ہے اس کی یہ نگاہ آسمان کی طرح بلند ہوتی ہے۔ خالق فرماتے ہیں وَغْشَنَا
فکشنا فنا ان کا غذا کا فبصرک الیوم حدید۔ اے مرنے والے، ہم نے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، لہذا تیری بینائی آج بڑی تیز ہے، لہذا آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ حیدر کرار علیہ السلام ہیں، وہ جناب امام حسن حسین ہیں۔ لہذا جس طرح ہم شمس کو دیکھتے ہیں، شمس اپنے مرکز پہ ہوتا ہے، مہر پہ ہوتا ہے، لیکن کراچی سے لے کر پشاور تک ہر بندہ کہتے ہے دوپہر میرے سر پر آئے، سورج ڈھل گیا ہے، اپنے مرکز پہ ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میرے سر پر ہے یا میرے سر سے ڈھل گیا ہے۔ یہی کیفیت ہے مرنے والے کی۔ محمد و آل محمد جنت الفردوس میں ہوتے ہیں، لیکن مرنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے وہ نبی ہیں، وہ مولا علی ہیں۔ جس طرح سورج والے کو کراچی والا کہتا ہے وہ سورج موجود ہے، پشاور والا بھی کہتا ہے وہ موجود ہے، لہذا آل محمد اپنے مرکز پہ ہوتے ہیں، جنت الفردوس میں ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس، مرنے کے والے کے پاس جنت الفردوس کو چھوڑ کے نہیں تشریف لاتے، یہ عقیدہ غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اظہر عباس نے سوال بھیجا ہے، ذبح کی شرائط بتا دیں، ذبح کی شرائط کیا ہے؟ ذبح کی شرائط یہ ہے کہ پہلے ذابح مسلمان ہونا چاہیے، آلہ ذبح تیز ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے اور 4 رگیں کاٹنی چاہیے، تب حیوان حلال ہوتا ہے۔ برطانیہ سے سوال ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو بیوی سے بچوں کا میراث پہ حق کیا ہوگا، اور دوسری بیوی سے ہونے والے بچوں کا میراث پہ حق کیا ہوگا؟ جب والد مرے گا، پہلی بیوی والے کے بچے ہوں یا دوسری بیوی کے بچے ہوں، والد کی جائیداد میں سے سارے حصہ پائیں گے، برابر پائیں گے۔ لڑکے کو 2 حصے ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، اور جہاں تک اس کے والدین بھی موجود ہوں ان کو اپنے حصہ ملے گا، اور جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، لہذا جو فوت ہو گئی اس کا وارث اس کا شوہر بنے گا، اس کی اولاد بنے گی، اور جب یہ آپ فوت ہوگا اس کی اولاد بھی وارث ہوگی، اناس و ذکور، اور بیوی جو ہے موجود ہے وہ بھی 8ویں حصے کی وارث بنے گی، لیکن منقولہ جائیداد سے حصہ لے گی، غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ اولاد کو ملے گی اور باقی وارثوں کو ملے گی۔ بیوہ کو جائیداد غیر منقولہ سے کچھ حاصل نہیں ملے گی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا سوال برطانیہ سے آیا تھا، بیوی کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے میراث کسے تقسیم ہوگی؟ کیونکہ شوہر کی کمائی میں اس کا حصہ نہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے جب اس کا شوہر کچھ نہ کرتا ہو؟ سوال کی شاید جو کچھ ہے کمائی اس کی ہو، اپنی ذاتی ہو یا شوہر کی ادا کردہ ہو یا کسی اور سے حاصل کردہ ہو، جو کچھ اولاد چھوڑ جائے یا والدین چھوڑ جائے یا شوہر چھوڑ جائے، اولاد ہے تو والد شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، چوتھا ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا، باقی آدھا جو ہے والدین کو ملے گا یا اولاد کو ملے گا،
یا باقی رشتہ داروں کو ملے گا تب کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. پہلا طبقہ ہے, دوسرا طبقہ ہے, پھر تیسرا طبقہ ہے. جب تک طبقہ اولا کا کوئی فرد موجود ہو دوسرے طبقے تک نہیں پہنچتا, اور دوسرے طبقے کا ایک آدمی بھی موجود ہو تیسرے طبقے والے کو کوئی حصہ نہیں ملتا. الغرض تفضیل کے ساتھ اگر وراثت کے حالات معلوم کرنا ہوں, مسائل معلوم کرنا ہوں, تو میری کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کی دوسری جلد موجود ہے. اس میں تفصیلات مذکور ہیں. اس کا مطالعہ کرنے سے تسلی ہو جائے گی, تشفی ہو جائے گی. مولائے سندھو صاحب کہتے ہیں قبلہ کیا آیت اللہ العظمیٰ صرف ایک عالم کو ہی کہا جاتا ہے یا ہر توضیح المسائل رکھنے والے کو آیت اللہ العظمیٰ کہا جا سکتا ہے؟ یہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے. جتنے علماء کو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز آیت اللہ ہے, لیکن آیت اللہ العظمیٰ جو کبریٰ کے مصداق انبیاء و مرسلین ہیں یا ائمہ طاہرین ہیں. اگر علماء کرام کو اور فقہاء اعظام کو کہا جاتا ہے تو جب مجازی نسبت ہے حقیقی آیات اللہ العظمیٰ اور حقیقی آیت اللہ الکبریٰ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن یہ اصطلاح جو کی ہے, جو مجتہد ہوتا ہے, صاحب فتویٰ ہوتا ہے, صاحب کتاب ہوتا ہے, فتووں کی کتاب کا مؤلف اور مصنف ہوتا ہے, اس کو بھی آیت اللہ العظمیٰ آیت القربیٰ کہا جاتا ہے. لہذا یہ مجاز ہے, وہ حقیقت ہے. رضا صاحب پوچھتے ہیں میرے رشتہ دار مجھ سے ادھار مانگتے رہتے ہیں اور میں صلہ رحمی کے تحت دے دیتا ہوں, اور یہاں تک کرتا ہوں کہ ان سے بار بار تقاضا بھی کرتا ہوں, بلکہ ان سے وعدے کی گئی تاریخ بھی گزر جاتی ہے اور یاد دہانی بھی کروا دیتا ہوں. اس پس منظر میں میری اچھی خاصی رقم ادھار میں چلی گئی ہے, اور سب میرے رشتہ دار مجھ سے رقم جب ضرورت تھی تو انہوں نے ان کو رقم نہیں دی. مجبوراً مجھے بینک سے سود پر رقم ادھار لینی پڑی. میرے دل اس سے خائف تو ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میں مستقبل میں ادھار نہ دوں تو میرا یہ عمل قطع رحمی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یقیناً نہیں آئے گا. آپ کا فرض بنتا ہے آپ صلہ رحمی کریں, ادھار بھی دیں. ان کا ادھار پیسہ دینا سنت ہے, مستحب ہے, ادا کرنا واجب ہے, فرض عین ہے. اگر آپ ان کو ادھار دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے, وہ گنہگار ہیں, مجرم ہیں, خطا کار ہیں. اگر ان کو جو آزمایا ہوا ہے لیکن قرضہ دبا کیا ہے, ادا نہیں کیا, اس کو نہ دیا جائے تو قطع رحمی نہیں بنتی. لیکن اگر پھر بھی آپ اس کو نظر انداز کر کے صلہ رحمی کرتے رہیں, وہ بار بار آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا رہے, یہ آپ کے درجات بلند ہوں گے, آپ کے مراتب عالیہ جنت میں بلند و بالا ہوں گے, آل محمد کے موتی و منکار سمجھے جائیں گے اور وہ شیطان کے پیروکار سمجھے جائیں گے. لہذا 3 قسم کے بندے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھائی کرنا یہ گدھوں کا کام ہے, برے کے ساتھ برائی کرنا یہ کتوں کا کام ہے. لہذا برائی کے بدلے اچھائی کے ساتھ سلوک کرنا اور برائی کے بدلے بھلائی کرنا انسان کامل کا کام ہے. اللہ آپ کو توفیق دے, آپ پھر بھی نیکی کریں اور چاہ میں ڈالیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے,
خالق کائنات دین اور دنیا میں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ میں انشاءاللہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ جی، سوال کرنے والوں سے گزارش ہے سوال پوسٹ کرتے وقت اپنے لفظوں کی غلطیاں لازمی دیکھ لیا کریں، پڑھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ قبلہ ان کا سوال ہے علم رجال کی کسی بہترین کتاب کے بارے میں بتا دیجئے جس میں اہل سنت بھائیوں کے راوی ہوں۔ میرے محترم، رجال شیعہ رجال کے بارے میں کتابیں اور ہیں، برادران اسلامی کے رجال کی کتابیں اور ہیں، صحابہ برادران اسلامی کے حجر اسقلانی کی کتاب ہے، صحابہ الصحابہ فی تمیز صحابہ، جناب علامہ ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال فی احوال الرجال، جو ان کی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں، ہماری رجال نجاشی ہے، رجاج کشی ہے، رجال علامہ ہے، علامہ علی، رجال شیخ توسی ہے، رجال مامکانی ہے، رجال جامع ضربات ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، لہذا جس کی ضرورت ہو وہ مٹا سکتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی تشنگی کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ حیدر علی نے سوال بھیجا ہے قبلہ کہ کیا درود تنجینہ مستند ہے اور کیا اس کا پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں کوئی وجود نہیں ہے، مستند نہیں ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، خالق کائنات بھی بندوں کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہے، اس سعادت میں شامل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن درود تنجیہ جو ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، ہماری عام مستند کتابوں میں اس کا نام بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے۔ تابش رضوی نے کراچی سے پوچھا ہے قبلہ کیا آپ کے نزدیک فلسفہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ فلسفہ پڑھنا جائز ہے، علم الشیء افضل من جہل الشیء، کسی چیز کا جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے، لیکن پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ قرآن کی تعویلیں کی جائیں، محمد و آل محمد کے فرمان کی تعویلیں کی جائیں اور فلسفے کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے، بلکہ جہاں فلسفہ بھی وہی کہتا ہو جو قرآن کہتا ہے، فلسفہ بھی وہی کہتا ہو جو محمد و آل محمد کا فرمان کہتا ہے، تو نورن علی نور۔ لیکن اگر ٹکراؤ ہو جائے، تصادم ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو قرآن کو مقدم سمجھا جائے گا، فلسفے کو دیوار پہ پھینک دیا جائے گا، محمد و آل محمد کے فرمان کو جزء ایمان سمجھ کر مقدم سمجھا جائے گا، فلسفے کو اگر دیوار پہ پھینک دیا جائے گا، تعویل کی جائے گی تو فلسفے کی جائے گی، قرآن و سنت کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سید عباس سوال پوچھتے ہیں میرے ایک عزیز امام حسین علیہ السلام کی نوکے سر مبارک کو سر مبارک کی نوکے نیزہ پر تلاوت کرنے کے بارے میں شک کرتے ہیں، تاریخ سے ثابت فرمائیں۔ میرے محترم، میری کتاب سعادت الدارین فی نجم مقتل الحسین پر مطالعہ کر لیں، میں نے سنی شیعہ کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ شام کے بازار میں دربار میں جاتے ہوئے جب مقدرات عصمت و طہارت مکشفات الوجود تھیں، مکشفات الرؤوس ہوئیں، تو نامہ میں عالی مقام نے توجہ کو ہٹانے کے لیے، اپنا بیٹیوں کا پردہ بچانے کے لیے
قرآن کی تلاوت کی تھی، اور قرآن کا فیصلہ ہے لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ولکن وَلَا جاؤن ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لہذا اگر امام عالی مقام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی حدیث کو ثابت کرتے ہیں یا وصیت پر سند لگاتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے جسے علی اور اولاد علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر امام عالی مقام نے قرآن کی نو کے نیزہ پر تلاوت کی ہے تو اپنے جد نامدار کی حدیث کی صداقت پر مہر لگائی ہے۔ لوگوں تمہارے سر میں ہر بیرد میں بدن میں جدائی ڈال سکتے ہو لیکن قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا بدن کربلا کے میدان میں ہے، نو کے نیزہ پہ سر سوار ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کر کے دنیا پر واضح کریں گے کہ ہمارے جد نامدار نے صحیح فرمایا تھا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ آئے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ آئیں۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک بروز قیامت حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میری بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو جائیں گے، نہ قرآن آل محمد سے جدا ہوگا نہ آل محمد قرآن سے علیحدہ ہوں گے۔ قبلہ یہ سوال دو جگہ سے آیا ہے، امریکہ سے اور برطانیہ سے۔ پوچھا گیا ہے کہ وحدت الوجود کا نظریہ کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ وحدت الوجود کا نظریہ صوفیوں کا ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ وجود کی تین قسمیں ہیں، ایک خالق اکبر کا وجود ہے جو واجب وجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو موت نہیں آتی بلکہ نیند نہیں آتی، نیند کیا آئے گی اس کو اونگ بھی نہیں آتی، باقی چیزوں کا وجود ممکن الوجود ہے۔ لہذا موجد ان کو وجود دے دے تو وجود میں آ جاتی ہیں، موجود واپس لے لے تو پردہ غیب میں پردہ عدم میں جو پوش ہو جاتی ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جو صوفی کہتے ہیں وجود ایک ہے، اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، یہ واجب و ممکن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا عبادت کرتے کرتے بندہ اس مقام پر پہنچا جاتا ہے کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، خدا بندہ بن جاتا ہے۔ وحدت الوجود اتنا ہو جاتا ہے یک جان دو قالب کہ آدمی کہہ توڑتا ہے، جیسا منصور زالاج نے کہا تھا لا صفی جبتی سے واللہ، میرے اندر خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے، میرے گریبان میں خواہ تو خدا ہے، لہذا میری جیب میں ہے تو خدا ہے۔ بندہ تو من شدوی تو من شدہ تو من شدوی من تو شدم تا کس نہ گوید
بعد ازی من دیگرام دیگری من تن ہو جاؤں تو روح ہو جاؤں، میں روح بن جاؤں تو بدن بن جا، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ یہ شرک ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان اس عقیدے سے منزہ بھی ہیں، معرب بھی ہیں۔ میں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الموجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ۔ یہ شرک جلی ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ ملک عبداللہ حسنین نے سوال پوچھا ہے، یہ جو نجومی کہتے ہیں کہ فلاں ستارے سے مل جانے سے رکھنے والا آدمی بے وقوف ہوتا ہے اور فلاں ستارے کا حامل انسان عقل مند ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ نجومیوں کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خالق کائنات تقدیر بناتے بھی ہے، تبدیل بھی کرتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ثابت شدہ کو مٹا دیتا ہے، جو نہ ہو اس کو لکھ دیتا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، اللہ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے، نئی مان ہوتی ہے، نئی آن ہوتی ہے۔ لہذا اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ کہنا کہ فلانا تالے میں پیدا ہوا ہو تو ایسا ہوگا، فلانے تالے میں پیدا ہو تو ویسا ہوگا، ان باتوں پر اعتبار کرنا شریعت مقدسہ میں جائز نہیں ہے۔ حیدر علی نے سوال پوچھا ہے جی، اس کے ویسے دو معنی بنتے ہیں، دو سوال ہیں اس کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ اخباری علماء نے تو اپنی تقلید نہیں کرائی، ائمہ کے فرامین ہم تک پہنچا دیے، تو اصولی علماء کس طرح تقلید کرا رہے ہیں؟ نیز اصولی اور اخباری علماء میں فرق واضح فرمائیں۔ میرے محترم، یہ لفظ میں ثابت کیا ہے اپنے مقام پر، یہ اعتباری فرق ہے، لفظی اختلاف ہے، ورنہ اصولی اور اخباری میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ حسب ظاہر اصولی کہتے ہیں مدرک احکام چار ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا محمد وآل محمد کا فرمان ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھے نمبر پہ عقل ہے۔ اور اخباری حضرات کہتے ہیں کہ مدرک احکام دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا محمد وآل محمد کا فرمان، لیکن لفظوں کے فرق ہے، وہ چار کہتے ہیں، وہ دو کہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں گا کہ اجماع بھی اس وقت تک ہو جاتا ہے جب مجمعین میں، اجماع کرنے والوں میں قول معصوم شامل ہو۔ اگر معصوم کا قولوں میں شامل نہیں، ہزار آدمیوں کا اجماع بھی ہو جائے، وہ اصولی بھی کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ اور عقل جو ہے حجت ہے، عقل نہ ہو آدمی مکلف نہیں ہوتا، حیوانوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا، دونوں فریق مانتے ہیں اللہ حجت ہے، سند ہے، مدرک ہے، ماخذ ہے، جو اللہ کا قرآن ہے یا محمد وآل محمد کا فرمان ہے۔ دبئی سے سید قاسم کاظمی نے سوال بھیجا تھا، سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوال کا جواب درکار ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کافر کے ہاتھ کا بنا کھانا جائز نہیں، تو کافر کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ساتھ بیٹھا جائے، غرد کا برتن الگ ہو، کھانا الگ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا
برتن ایک میں کھانا یہ کہ گلاس میں پانی پینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا گلاس الگ ہو، اس کا سالن ڈالنے کا برتن الگ ہو، آپ کا الگ ہو، روٹی اس کی الگ ہو، آپ کی الگ ہو، ایک میز پر بیٹھ کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ محمد تقی نے ایک درزی کا سوال بھیجا ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ ایک گاہک جو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد میرے پاس اپنا سوٹ رکھوا کر بھول گیا یا جان بوجھ کر لینے نہیں آیا، اور میں بھی بھول گیا ہوں کہ وہ کون تھا، اس سوٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کا یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہے تو اور بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کسی غریب کو صدقہ دیا جائے اور نیت یہ کی جائے کہ جس کا کپڑا ہے اس کو ثواب ملے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس میں خرابی یہ ہے، اگر مالک پیدا ہو گیا اور اس کو بتایا گیا کہ میں نے انتظار کے بعد وہ صدقہ کر دیا ہے، وہ راضی نہ ہوا تو اپنی جیب سے اس کو قرضہ کپڑا دینا پڑے گا، لہذا اگر اس پر راضی ہے تو صدقہ کر دے اور نیت یہ کرے جس کا مال ہے اسی کو ثواب ملے۔ صفدر عباس نے سلام کے بعد کہا ہے کہ میرے والد صاحب آپ کے مقلد تھے جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، آل محمد کے جوار پر انوار میں جگہ عطا فرمائے۔ جی، وہ سرکاری ملازم یعنی ٹیچر تھے، ان کا حق میں جو پیسہ مل رہا ہے اس پہ خمس کا کیا حکم ہے، جبکہ 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، شادی کرنا ابھی باقی ہے؟ جی، اور والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ دعا کر چکا ہوں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، آل محمد کے جوار پر انوار میں مقام بلند و بالا عطا فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، جو پیسہ ملے گا وہ تقسیم ہوگا، ماں کا حصہ الگ ہے اور بیٹوں کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے، 8واں حصہ والدہ کو عارضی والدہ ماجدہ کو ملے گا، باقی 7 حصے ہیں، آپ بہن کو دوہرا ملے گے اور ملے گا، اور بہنوں کو 1 حصہ ملے گا، یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ سے خیر کرنا۔ ماہر ریاض پوچھتے ہیں تقلید کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر ایک مجتہد تک رسائی مشکل ہو؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے معقول، ایک آدمی کا ڈاکٹر کے علاج کراتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بشرطے کوئی مرجع ہو، لوگ پوچھیں پہلے ڈاکٹر کو چھوڑا کیوں، دوسرے ڈاکٹر کو اختیار کیا کیوں، تو کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، اگرچہ مسائل کا پوچھنا آسان ہو یا مشکل ہو، یہ بھی معقول وجہ بن سکتی ہے، ایک قریب ہے دوسرا بعید ہے، قریب سے رابطہ کرنا آسان ہے، بعید سے رابطہ کرنا مشکل ہے، کوئی وجہ معقول ہونی چاہیے تبدیل کرنے کی، اگر معقول وجہ ہے تو تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قبلہ سوال ہے جو تحفے طوائف ملتے ہیں یعنی گفٹ، ان پر بھی خمس دینا واجب ہے؟ ہاں، سال کی بچت پر ہو، گفٹ ہو یا کمائی ہو یا جو کچھ ہو، سال کے بچت پر خمس واجب ہے، سام امام معاف ہے میرے نزدیک، اور سام سادات جب تک سادات کرام موجود ہیں اور فقراء مساکین بھی ہیں، ان کا حق ادا کرنا واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے۔
افشاں رضوی نے امریکہ سے سوال بھیجا تھا، روزہ انبیاء، ائمہ اور والدین اور رشتہ داروں کے مقبروں پر جانے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انبیاء و مرسلین کی، ائمہ طاہرین کی زیارت کرنے کا بڑا ثواب ہے، بے حساب ہے، لیکن اگر مرومین اپنے مرومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کی جائے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں پر جایا جائے، تو یہ بات اللہ کو محبوب ہے، آل محمد کو پسند ہے، لہذا فاتحہ درود دور سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قبر پر جانے سے دنیا کی بے ثباتی ثابت ہوتی ہے، آخرت یاد ہو جاتی ہے، موت بھولی ہوئی ہو تو یاد آ جاتی ہے، نیکی کرنے کے لیے دل چاہتا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، لہذا مرومین عام مرومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ درود پڑھنا بھی شریعت مقدسہ کے لیے پسندیدہ فعل ہے، اور انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کے مزارات مقدسہ کی زیارت کا سفر کرنا اور زیارت کے لیے جانا حج و عمرہ سے بھی افضل ہے، بشرطے کہ حج واجب نہ ہو یا واجب ہو تو ادا کر چکا ہو۔ طاہر رضا پوچھتے ہیں، واشنگ مشین کے اندر نجس و ناپاک کپڑے دھونا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا صرف سادات ہی خمس کے حقدار ہیں؟ ہاں، سامع سادات کا حق ہے، بنی فاطمہ کا حق ہے، بنی ہاشم کا حق ہے، جن کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچ جائے وہ اس کا حقدار ہے، بشرطے کہ مومن ہو تو سال کے اخراجات نہ رکھتا ہو۔ قبلہ ان کا سوال شاید عید کے چاند کے متعلق ہے۔ محمد آصف نے پوچھا کوریا سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں ساؤتھ کوریا میں ہوتا ہوں، ادھر عید کا چاند بھی نہیں دیکھا جاتا، دوسرے ممالک کے ساتھ والے جیسے ملائیشیا ان سے وغیرہ سے، ملائیشیا والوں سے دیکھ کر وہ عید جن کا افق آپ کے ساتھ افق کے ساتھ ملتا ہو، یا مشرق میں ہو یا جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، آپ کے ساتھ افق ملتا ہو، وہاں ثابت ہو جائے تو آپ کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، دیکھنا شرط نہیں ہے، چاند کا ثابت ہو جانا شرط ہے۔ آپ کے دوسرے ممالک میں جو آپ کے افق کے ساتھ ملتے ہیں، غروب ہو بناؤ طلوع میں وقت ملتا جلتا ہے، چند منٹ کا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا وہاں ثابت ہو جائے، 30 دن گزر جائیں یا مطلع صاف ہو تو عام لوگ دیکھ لیں، یا مطلع بارود ہو تو 2 عادل گواہ دیکھ لیں تو سب کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، آپ بھی ان پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن نقوی نے سوال پوچھا ہے، کیا ائمہ علیہ السلام کی خوشی کے موقع پر مثال کے طور پر جشن غدیر و مبالغہ کی محافل پر سماع یا قوالی وغیرہ کروانا اور ان محافل میں شرکت کرنا کیسا؟ میرے محترم، یہ ثابت ہے کہ آل محمد کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن امور کے ساتھ جو شریعت میں جائز ہوں، قوالی کرنا جس میں راگ و رنگ ہوتا ہے، آلات غنا ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں قصیدہ گوئی ہوتی ہے جو فلمی طرزوں پر قصیدے لکھے جاتے ہیں،
اور وہی فیل فطر دیں سٹیج پہ لائی جاتی ہیں. لہذا ڈھول دھماکہ بجانا اور مجرے کرنا یا گانا بجانا یا آلات غنا کا استعمال کرنا حالت میں بھی جائز نہیں ہے. آل محمد کی خوشی میں خوشی مناؤ لیکن جائز طریقے پر آل محمد کے سوگ میں غم کا اظہار فرماؤ لیکن شریعت کے مقتضا کے پیمانوں کے مطابق. لہذا خوشی ہو یا غم شریعت مقتضا کا احکام کا اعتبار کرنا احترام کرنا اکرام کرنا واجب ہے. یہ بعض لوگوں میں رسم ہے شرابیں پیتے ہیں ناچ گانے کرتے ہیں اور عیش و نوش کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے امام کی ولادت کا دن ہے سب کو جائز ہے. یہ شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے. شریعت مقدسہ کے حدود کو توڑنا کسی حالت میں بھی روا نہیں ہے. گجرات سے سید امجد نقوی کا سوال ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے وضو کو صحیح طور پر بجا نہیں لا سکتے. مسح کے لیے فقط دائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں اور نماز کے لیے کیا شرعی ذمہ داری ہوگی؟ التماس دعا. اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں, لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں. آنکھوں اور آزار رکوع رجوع نہیں کر سکتے آنکھوں کے سہارے سے کریں. لہذا نماز واجب ہے جب تک عقل سلیم موجود ہے. عقل ختم نہ ہو جائے, بیماری کی وجہ سے ہوش و واس ختم نہ ہو جائیں, اس وقت تک وجود ساکت نہیں ہوتا. اعلیٰ بائیں ہاتھ سے مسح نہیں کر سکتے دائیں ہاتھ سے کر لیں. لہذا سر کا بھی اور دائیں پاؤں کا بھی اور بائیں پاؤں کا بھی. لہذا حالت اختیاری کے احکام اور ہیں, حالت اضطراری کے احکام اور ہیں. لا یسقط المعصور بالمعصور, جو کوئی ممکن ہے وہ ناممکن ہونے کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتا. لا یسقط المیسور بالمعصور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل کا پروگرام ملتوی ہوگا. میں سفر میں ہوں گا, یہ انتظام سفر میں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خداوند عالم آپ کو زندہ رکھے, سلامت رکھے. انشاءاللہ اللقاء انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.